اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ اور تولا واو لام یہ مادہ ہے باب تفاعل سے، تفاعل یتفاعل، تولا یتولا۔ اس کے ایک معنی تو یہ کسی چیز کی ذمہ داری لینا، ایک اس کا چیز ہے منہ موڑ جانا، کسی سے منہ موڑ دینا، دونوں معنی ہیں اس کے، ایک منہ موڑنا اور ایک کسی چیز کی ذمہ داری لینا۔ منہ موڑنے کا یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں اس آیت میں منہ موڑنے سے مراد ہے ترک کلام، جو بات کر رہے تھے نا چپ ہو گئے، یعنی وہ بات انہوں نے کچھ بات کی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں انہوں نے کیا بات کی ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قال بل سوت لکم انفسکم امرا، جب انہوں نے کہا فصبر جمیل، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کا اظہار کیا کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ان تینوں کو ہی لے آئے۔ تو تولا کا مطلب ہے منہ موڑنا۔ اب ایسے ان کی طرف منہ کر کے بات کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اب ان کی طرف چہرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ جمیعا تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وَتَوَلَّى، اور تولا انہوں نے منہ موڑ لیا اور چہرہ پھیر لیا، یہ بات کی اور چہرہ پھیر لیا۔ کس سے چہرہ پھیرا؟ ان سے، ہم، اب یہ ہم کون ہے جی؟ ان کے بیٹے، سارے جتنے بھی بیٹے وہاں پہ موجود تھے سب سے انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اور کالا فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ یا اسفا، یا حرف ندا، حمزہ سین فے مادہ ہے، اسفا یأسف، افسردہ ہونا، غم زدہ ہونا۔ آصفن، اس کا مطلب ہے افسوس، اور اس کا کیا مطلب ہے جی؟ آصفہ کا غم، افسوس، غم، تکلیف، یہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے۔ یہ جو حزن کا لفظ آیا ہے نا، حزن کا، یہ بھی آصفہ کے معنیوں میں ایک آپ مطلب سمجھ لیں کہ اس میں یہ افسوس اور غم اور تکلیف اس کے اندر شامل ہے۔ تو آصفن تھا افسوس اور غم۔ اب انہوں نے کہا در حقیقت کہ میرا غم، میرا افسوس، میرا غم، تو اس میں آگے یا متکلم آئی، آصفی، میرا غم، لیکن پیچھے آ گیا حرف ندا، تو حرف ندا آیا تو اس کو بھی زبر مل گئی نا، ایک فالتو زبر دے کے قرآن میں اسلوب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آصفی سے ہو گیا آصفی، یا ہوا تھا تو آصفا ہو گیا، یا آصفا، حرف ندا کی وجہ سے ہائے میرا افسوس، اس کو الف مکسورہ دے دیا، ٹھیک ہے جی، کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن میں کہاں پہ اور اس کا کوئی ذکر ہے؟ یا حسرتا، اصل میں تھا حسرتی، ہائے میری حسرت، ٹھیک ہے جی، تو یا کی وجہ سے بن گیا یا حسرا، تا بن گیا وہ۔ اچھا، سورہ فرقان کے اندر آیا ہے
یا ویلاتی تھا. ویلن کس کو کہتے ہیں؟ ویلن کہتے ہیں خرابی کو، بربادی، خرابی. ٹھیک ہے جی. ویلن سے یا متکلم آئی تو کیا بن گیا؟ ویلی. میری میری بربادی، لیکن پیچھے آ گیا یا، تو یہ بن گیا یا ویلا ویلتا. ٹھیک ہے جی. تا بھی اس میں آ گیا تو ویلا میری بربادی. تو آصفہ ہائے میرا غم، الا کس بات پر حرف جر ہے. تو اس نے یوسف کو کیا کر دیا؟ مجرور. لیکن اس پہ زبر نظر آ رہی ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، غیر عرب لفظ تھا. تو یوسف، یوسفا، یوسفا. تو یوسفا ہائے میرا غم، الا یوسفا یوسف علیہ السلام پر. یعنی انہوں نے جب منہ موڑا تو انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میرے یوسف پر، ہائے میرا افسوس یوسف علیہ السلام. یہ اتنی بات بتانا یہ کیا مقصود ہے کہ اتنے عرصے میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بھولے. یعنی ماں باپ کے دل میں جو اولاد کے لیے ایک محبت ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا، تو انہوں نے کہا کہ ہائے میرا افسوس یوسف پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرا افسوس. اور اب یزت بے یہ زاد. ابیض کس کو کہتے ہیں؟ ابیض سفید رنگ کو. بیضا کسے کہتے ہیں؟ انڈے کو کہتے ہیں. ہاں جی. یہ جو ہے نا جی ابیض، یہ کس باب سے ہے؟ افعلال. افعلال. تو ہاں جی یہ پہلی دفعہ آیا ہے. اب یدا یبیض، اس کا مطلب ہے سفید ہونا. اب یضا وہ سفید ہوا. اب یضا دو سفید ہوئے. اب یضو اور اب یدت وہ سفید ہوئی. وہ سفید ہو گئی. اب یہ اس کا فائل ہے آگے. ایناہو اصل میں کیا تھا؟ عین ان کا کیا معنی ہے؟ چشمے کو بھی کہتے ہیں، لیکن آنکھ کو کہتے ہیں. آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین. کتنی آنکھیں؟ عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں جی. ایک آنکھ. دو کے لیے میں نے آپ کو بتایا ایک پکا ٹھکا قسم کا ڈائی ہے، ایک آنی، عینی آنی. ٹھیک ہے جی. تو عین ایک آنکھ. جمع کیا ہے؟ پرانے جمع اعین. اعین کا کیا معنی ہے؟ دو سے زیادہ. دو نہیں، تین یا زیادہ آنکھیں. جمع یہ اعین کیا ہے؟ جمع، تین یا زیادہ. تو اب اس کو آپ تسنیہ میں لے کے جائیں. آنکھیں کتنی ہوتی ہیں؟ دو. آنی کا الفاظ کریں اس کو. اینانی دو آنکھیں. اب یہ اینانی کو بنانے لگے ہیں مضاف. اینانی تو کیا ہوگا اس کا جی؟ تسنیہ کا نون جو اعرابی ہے یہ چلا جائے. مضاف بن گیا نا، ہلکا ہو گیا، مضاف بنا. اب اس کے ساتھ مضاف الیہ کیا آ گیا؟ سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کی آنکھیں؟ ان کی آنکھیں. کن کی جی؟ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں. اب اینانی سے ہو گیا ایناہو، ان کی دونوں ایناہو. وبیضت ایناہو، اینا
ہو، اب یہ ہو ادھر اور اینا ادھر آئے گا، ان کی دونوں آنکھیں وبیدت سفید ہوگی. سفید ہونے سے کیا مراد ہے جی؟ نظر ختم ہو. یعنی اتنا ان کے آنسو اتنے چلے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں، اتنا روئے، آنکھیں چلی گئی. کس چیز سے چلی گئی آنکھیں جی؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، من سے. من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس نے حزن کو کیا کر دیا؟ مجرور، زیر دے. من الحزن، حزن کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکلیف، غم، دکھ، تکلیف. ہاں جی، یہی جو معنی ہے آصفہ کا، ملتا جلتا ہی. تو اس حزن سے، اس درد، تکلیف سے، غم سے. الحزنی، الف لام کا کیا مراد ہے؟ خاص. کون سا خاص غم ہے جی؟ یوسف علیہ السلام کا غم. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یہ دونوں ٹھیک ہیں، حزن بھی ٹھیک ہے اور حزن بھی، دونوں آ جاتے ہیں. ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں طرح سے، اللہم انی اعوذ بک من الحزن اور حزن، دونوں لفظ ہیں. تو دونوں کا معنی کیا ہے؟ غم، تکلیف، دکھ. ٹھیک ہے جی. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، دونوں آنکھیں، ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں اس غم سے، اس خاص غم سے. کون سا غم؟ یا اسف علی یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ان کے اندر بات چل رہی تھی. وہ پچھلی آیت میں بھی آیا کہ انہوں نے یہ بات تو عام آدمی کی فہم و فراست میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ایسا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ممکن ہی نہیں تھا. تو آج کے دور میں ایک خاص ٹرم استعمال کی جاتی ہے، فالس فلیگ. فالس فلیگ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو وقوع ریاست خود کرتی ہے اور کسی کے متھے ڈال دیتی ہے. یعنی جاپانیوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے ایک، مثلا آپ نے کوئی 9/11 کر دیا، امریکہ نے جہاز جا کے ٹریڈ سینٹر میں لگے، وہ فالس فلیگ تھا. یعنی کہ ممکن ہی نہیں تھی ایسی بات ہونی. وہ ریاست کا اپنا کیا ہوا سارا کام تھا. اس کے اندر بم فٹ کیے ہوئے تھے، تو وہ اس وجہ سے عمارت اس طریقے سے نیچے آئی ہے جیسے وہ آتی ہے. ورنہ ممکن نہیں تھا کہ جہاز لگے اور عمارت ایسے زمین بوس ہو جائے، کوئی ریزن نہیں تھی. لیکن اتنے برے طریقے سے پروپوگیٹ کیا اس مسئلے کو کہ ساری دنیا ہی اس دہشت گردی کی آڑ میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا. پوری دنیا میں مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا ایک جھوٹا واقعہ بنا کے، فالس فلیگ. ایسے ہی انڈیا نے ایک واقعہ کیا ان کے کسی شہر کے اندر، نہیں پہلگام نہیں جی، ایک اور واقعہ ان کے شہر کے اندر، ایک ہوٹل میں انہوں نے بندے شندے مار دی. خود واقعہ کیا، پاکستان پہ الزام. قصاب تھا، کوئی پتہ نہیں، اس کے متھے لگا دیا جی پاکستان سے آیا، ایسے ویسے جھوٹ. تو یہ جھوٹے فالس فلیگ چلتے رہتے ہیں. تو حضرت عام آدمی جب دیکھتا ہے نا اس واقعے کو، اس کی کڑیاں ملاتا ہے تو کہتا ہے نہیں، میرا دل نہیں مان رہا کہ یہ حقیقت ہے. جھوٹا ویسے گورنمنٹ نے پروپیگنڈا کر کے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک کہانی بنا لی. اسی طرح ہماری حکومتیں بھی کرتی رہتی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا اس فالس فلیگ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ پتہ چل گیا کہ ہے تو یہ فالس فلیگ ہی ہے، جھوٹے ہی رپورٹ دی ہے، لیکن پروپیگیٹ اتنے برے طریقے سے کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن حضرت یعقوب کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا. تو وہ اب ان کے دل میں ہے کہ بیٹا تو میرا مرا تو نہیں، مرا نہیں ہے میرا بیٹا. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، تو وہ جو تکلیف ہے کہ بیٹا ہے کہاں پہ، اگر زندہ ہے تو کدھر ہے، اس کے حوالے سے وہ غم کہ میرے بیٹے کو، اور اس کی جدائی کی وجہ سے اب انہوں نے آؤ فغاں نہیں کی. وہ دیکھتے ہیں ہم کہ غم تو تھا، آنسو بھی بہتے رہے، جس کی وجہ سے آنکھیں ان کی سفید ہو گئیں، لیکن
فہو کظیم، فا پس عطف کے طور پہ آئے، جیسے واو آتا ہے اور اس کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا چیز بیان کرتی ہے؟ حالت بیان کرتی ہے، حال، یعنی وہ روتے رہے لیکن حال کیا، حالانکہ، فا کا مطلب اب یہاں پہ پس نہیں لیں گے، کیا لیں گے؟ حالانکہ اس حال میں کہ ہوا، وہ مبتدا ہو گیا، ہی کظیم، کاف زوئے میم مادہ ہے، کظیمہ یکظم، سمے کظیمہ یکظم کا معنی کیا ہے؟ تکلیف جو ہے یا غم کو روک لینا، کظیمہ یکظم، ٹھیک ہے، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، غصے کو روک لینے والے، غصے کو پی جانا، کظیمہ یکظم کو غصے کو پی جانا۔ اچھا، اس باب سے ہے غصے کو پی جانا، یہ روک لینا جو دوسرے باب سے، یہ ہے باب ضربہ سے، یکظم، اس کا مطلب ہے روک لینا، جیسے کوئی بندہ سانس کو روک لے یا اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی، تکلیف کو روک لے، غم کو روک لے، اظہار کو جیسے کوئی آدمی روک لیتا ہے۔ اور اس میں اس کا اسم الفاعل کیا ہے؟ کاظمن، قرآن حکیم میں آیا ہے کاظمین الغیظ، کاظمن، پی جانے والا۔ مثلا ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف، کوئی درد آئی تو اس کو بندہ پی جائے، پی جانے کا کاظم کا کیا معنی ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مثلا کوئی آدمی بیٹھا ہوا، اسے شدید تکلیف ہے لیکن ساتھ والے کو بھی خبر نہیں لگ رہی کہ اسے تکلیف ہے کہ یہ کیا ہے؟ کاظمن۔ لیکن یہاں پہ صفت مشبہ آ گئی ہے کظیمن، فعیل ان کے وزن پر، تو اب اس میں کیا معنی میں فرق آیا جی؟ پکی صفت ہو گئی۔ کظیمن کا معنی ہے جو مستقل غم پینے والا ہو، ایسا نہیں ہے کہ 2 دن پیا، 4 دن پیا، غم تکلیف کو روکا، بلکہ تکلیف اور غم تکلیف کو روک لینا ان کی ذات کا حصہ ہے، یعنی کہ مستقل غم کو پی جانے والے، یعنی یہاں پہ اظہار کو روک لیا، وہ کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف علیہ السلام پہ میرا غم، میری تکلیف، لیکن یہ جب بات کہی تو کیا تھا؟ تولا عنہم، یہ بات ان کو نہیں بتائی، ان سے نہیں کی بات۔ تولا عنہم کا مطلب باقی باتیں کن سے کر رہے ہیں؟ بیٹوں سے۔ تولا عنہم کا مطلب ہے یہ خود کلامی ہے، یہ بات بیٹے سے نہیں، اپنے آپ سے، یہ تولا عنہم، ان سے چہرہ پھیر دیا، اب یہ ہیں اللہ سے بات کر رہے ہیں یا اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا افسوس یوسف علیہ السلام پہ۔ بیٹوں سے یہ نہیں بات کہی، بیٹوں سے کیوں نہیں بات کہی؟ فہو کظیم، وہ اظہار کرنے والے نہیں ہیں، وہ اظہار کو روک لینے والے ہیں، وہ جو دکھ اور تکلیف اندر ہے اس کی وجہ سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ تو اس پہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تیسرے بیٹے تھے جب وہ فوت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں غم میں روتی ہیں لیکن زبان وہی کہے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، زبان سے ایسی کوئی بات نہیں کہنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کے خلاف ایک احتجاج کا کوئی معاملہ ہو جائے، چیخو پکار آہو فغاں، یہ نہیں کرنا، نہیں عربی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو
وہ کل انشاءاللہ میں لکھ دوں گا. تو آنکھیں جو ہیں وہ تو بہیں گی بھائی، آنسو بہنے پہ کوئی پابندی نہیں. آؤ فغاں کرنا اور سینہ پھاڑنا اور ماتم کرنا اور نوحے کرنا، یہ اسلام نے بین کر دی، بالکل منع کر دی. آنسوؤں کو آنسو نے تو بہنا ہی بہنا، آنسو تو بہتے ہیں، تکلیف جو ہے. تو وہی حضرت یعقوب علیہ السلام اس حدیث کی عین شرح ہیں کہ اب یدت عیناہ من الحزن، اس تکلیف سے ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئیں، لیکن فہو کظیم، انہوں نے اس اظہار کو روک رکھا ہے، ان زبان سے کوئی بات نہیں، لیکن تکلیف ان کے چہرے پہ ہے. اولاد کو تو پتہ ہے، وہ اگلی آیت میں کہیں گے حضرت، وہ کہیں گے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کہیں گے جی بابا جی آپ پرانی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَتَوَلَّا، اور انہوں نے منہ موڑ لیا، انہم اپنے بیٹوں سے، وقالا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا اسفا، ہائے میرا افسوس، علی یوسفا، یوسف علیہ السلام پر، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، اس تکلیف کے ساتھ. فَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ وہ غم کو پی جانے والے اور اس کے اظہار کو روک لینے والے تھے، بڑے صابر آدمی تھے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَتَوَلَّا، لام جو ہے نا، لام اس کے دو حرکتیں، تھوڑا سا اس کو نون کی طرح تو نہیں کھینچنا، لیکن کھینچنا ہے تولا، تولا نہیں پڑھنا، تولا. لام پہ جا کے آپ کی زبان تالو سے لگتی ہے، تالو کے ساتھ لگا کے تھوڑا سا کھینچنا ہے. تولا انہم، ان نون کا اظہار کرنا ہے، نون کا کیوں آگے ہلکی آ گیا ہے، ہم نہیں پڑھنا بلکہ انہم. انہم وقالا، کاف موٹا، دو حرکتیں، قالا یا اسفا، یا کو لمبا کیوں کیا ہے؟ یا مد اصلی ہے، زبر کے بعد الف آ گیا مد اصلی، اور اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. مد اصلی کے آگے حمزہ آئے تو چار حرکتیں آپ کھینچیں گے. یا اسفا، اسفا کھڑی زبر، دو حرکتیں ہو گئیں. علی یوسفا، وب یدت، اس میں کیا قاعدہ جی؟ با کا کلکلہ ہے، وب نہیں، وب یدت. زواد کتنے یہاں پہ؟ دو. زواد پڑھتے ہیں یا دواد پڑھتے ہیں، تو ایسے اس کو پڑھا جائے گا. ید پہلا خاموش ہے، یدت ایسے پڑھیں گے اس کو ملا کے. تو وب یدت عیناہو، عینا میں کیا قاعدہ جی؟ لین ہے، نا دو حرکتیں ہیں، عیناہو کھڑی مد بدل، عیناہو من الحزن، من الحزن. اب یہ ہو سینے کی طرف سے جو ہا نکالنا ہے حلق سے، اور یہ ہا جو ہے یہ گلے کی طرف اوپر کی طرف سے نکالنا ہے، منہ کی طرف سے. تو عیناہو سینے کی طرف سے، اور من الحزن اوپر کی طرف سے، اوپر جو حلق ہے اس میں، اس سے، یعنی یہ اگر حلق ہے تو یہاں سے نکلے گی یہ ہے، اور یہ بالکل آخری حصے سے یہ گول ہے نکلے گی. ٹھیک ہے جی. عیناہو من الحزن اوپر سے، فہوا، یہ واو یاد ہے نا، ہونٹ جو ہے اس کو گول کرنا. فہوا قزیم، قزی دو حرکتیں تھیں، من ختم ہو گیا، کیوں ختم ہوا جی؟ عارضی طور پہ یہاں پہ آیت ختم ہو گئی ہے، ساکن ہو گیا، اس کو اس کی حرکت ختم ہو گئی ہے راب، تو یہ بن گیا قزیم. اس کو 5 حرکتیں کھینچ دیں گے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.